زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو. یہ ہے ہمارا آج کا موضوع ڈیبیٹ کا, اور ہمارے چاروں مقررین یہاں پر موجود ہیں. تو آج یہ آپ سمجھ لیجیے کہ پہلے راؤنڈ کی آخری نشست ہے. تو پیر سے جو ہفتے اتوار کو بیت بازی ہوتی ہے, تو پیر سے جو ونرز ہوں گے, یعنی کہ ہر راؤنڈ کے جو 2 ونرز ہیں, ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو جائے گا. یعنی کہ کوالیفائنگ راؤنڈ آپ سمجھ لیجیے کہ شروع ہو جائے گا پیر سے. سبیب رضا ہیں ہمارے پہلے مقرر. بسم اللہ. سر علی وقار, سرزمین فلسطین کہ جہاں ظلم و بربریت جاری ہے, قتل و غارت اور حرام کام عام ہے, کہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں بے مدد لوگوں کے, جہاں بے گناہ لوگوں کو زندہ, کہ یہ جو سرزمین ہے کہ جسے بے گناہ لوگوں کے لیے زندہ بنا دیا گیا ہے. صدر علی وقار, کہ وہ سرزمین ہے, کہ وہ سرزمین ہے, کہ وہ سرزمین ہے جو ہاں اچھا ایسا کہتے ہیں. فیضل آپ بتائیے کہ کیا ہم یوں یعنی یہ کریں کہ ابھی ہم اگلے مقرر کو بلا کے ایک چانس دے دیں کہ بعد میں پڑھ لیں, یا پھر سبھی جو ہیں, کیونکہ میرے خیال میں آپ اسکول کے طالب علم ہیں نا, اور آپ یہاں جب آپ کھڑے تھے اور وسیم انٹرو دے رہے تھے سیگمنٹ کا, اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ دہرا رہے تھے ساری کی ساری چیزیں. تو آپ کو دوبارہ ہم موقع دے دیں کہ 1-2 سپیچز ہو جائیں اس کے بعد, یعنی اگر آپ کہیں تو, اگر آپ اجازت. چلو ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد آ جاؤ. سبھی آپ بعد میں آ جانا. سلمان آ جائیں, سلمان شیخ صاحب آئیے گا. اچھا یہ مقابلے میں عام طور پہ جب پہلا مقرر ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس انداز کا پریشر ہوتا ہے نا؟ صحیح ہے, اوپننگ بیٹسمین کے اوپر پریشر تو ہوتا ہے. ہاں صحیح. جناب سلمان صاحب بسم اللہ. صدر علی وقار کہ شام کا دربار ہے, کہ دربار یزید میں امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کی باتوں کو لوگ حق اور سچ نہ جان لیں, کہ آپ کی باتوں کو لوگ حق اور سچ نہ مان لیں. اس ڈر اور خوف کے عالم میں یزید نے اذان دینے کا حکم دیا, اور دربار یزید کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. صدر علی وقار, اور جیسے ہی اذان میں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا, تو امام زین العابدین نے اپنا امامہ سر سے اتار دیا اور یہ کہنے لگے, یہ نانا ہمارے ہیں یا تمہارے. صدر علی وقار, شاید اسی وقت یہ جملہ لکھ لیا گیا کہ قانون زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو. صدر علی وقار, چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. صدر علی وقار, اب دور حاضر کی بات کرتے ہیں کہ اب اس قوم کے مظلوم چہرے پر نظر ڈالیے, کہ اس قوم کے مظلوم چہرے پر نظر ڈالیے, کہ اس قوم کے زخم شمور کرنے کے لیے, اس قوم کے زخم شمور کرنے کے لیے ریاضی کا کون سا کلیہ استعمال ہوگا, اس قوم کی کھوکھلی بنیادوں کو جانچنے کے لیے الجبرا کی کون سی اساس سے کام لیا جائے گا, اس قوم کے چہرے پر لگے بدعنوانی کے داغ. صدر علی وقار, کیمیائی کے کون سے لہب سے صاف کیے جائیں گے. صدر علی وقار, اس قوم کی صدر علی وقار, اس قوم کی تشریح صدر علی وقار, اس قوم کی ترجمانی کے لیے صدر علی وقار, اس قوم کی ترجمانی کے لیے شمس تبریز کی لہجے میں کی جائے یا پھر اقبال کے اسرار خودی سے. صدر علی وقار, مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, اور اگر دور ماضی کی بات کی جائے تو صدر علی وقار, ابھی قائد ملت نے اتحاد کی علامت مکہ لہرایا تھا کہ برادران ملت ہی کہا کہ کسی ملت کے شخص نے ان سے ان کی زندگی چھین لی. جنا کی بہن گلیوں میں انصاف پکارتی نظر آئی. میرا وطن دو لخت ہو گیا, وطن کے بدن سے لہو بہ گیا, وطن بھی اپنے قاتلوں کا متلاشی ہے. صدر علی وقار, تو دوسری جانب دجال تختہ کھینچتا ہے اور ایک منتقی وزیر اعظم پھانسی کے پھندے سے جھولتا نظر آتا ہے. صدر علی وقار, اور ایک اعلیٰ فوجی طیارے کا فضا میں کام تمام ہو جانا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوں قتل سر عام ہو جانا, اور کسی ایک کا بھی سراغ نہ مل پانا, یہ اس بات کی واضح دلیل. جناب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. سو ویزر اٹ از ون آف دوز ڈیز یا ایبسلیوٹلی. حالانکہ پچھلے چند روز جو ہے بہت اچھے چل رہے تھے. آئی ہوپ کہ اگلے 2 مقرر جو ہیں وہ چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اللہ والے کے. عالیہ علی ہیں ہمارے تیسری مقررہ. اپنے ہاتھوں کو آپ باقاعدگی سے سینیٹائز کرتے رہیے, اس کو بالکل نہ بھولیے, اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے بھی رہیے, صابن سے دھوتے رہیے, ہینڈ واش سے دھوتے رہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور پبلک سروس میسج فرام WB بائی ہمانی. عالیہ علی تیسری مقررہ ہیں, بسم اللہ. صدر علی وقار,
میں مخاطب ہوں ان آنکھوں سے جو مقابل ہیں، میں مخاطب ہوں ان سے جو گہری سماعت رکھتے ہیں، میں مخاطب ہوں ان سے جن کے ضمیر زندہ ہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، کیونکہ میں نے اقبال کے خوابوں کی تعبیر قائد کے شہر میں انسانیت کا جنازہ دیکھا، میں نے پھول جیسی بچی کا ظالمانہ قتل دیکھا، خون روتے ہوئے اس ماں کو انصاف کا طلبگار دیکھا، اور اس مظلوم کی حمایت میں ہزاروں آوازوں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ نوجوان سینے پہ گولیاں کھا کر جاں بحق ہو گیا۔ تو صدر علی وقار، قانون زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو۔ کربلا کا میدان ہے، نواسے رسول حسین ابن علی کٹے ہوئے سر سے کلام کر رہے ہیں، نوکے نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کرنا، ثانیہ زہرا کا شام کے دربار میں یزید وقت کے سامنے خطبہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ قانون زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو۔ صدر علی وقار، قانون تو انسانی معاشرے کی ضرورت کا نام ہے، مگر المیہ تو یہی ہے کہ اسی قانون کی بنیاد پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اسی قانون کی بنیاد پر سچ بولتی ہوئی زبان کو خاموش اور زندہ کو مار دیا جاتا ہے، مگر جو زندہ ہے وہ ضرور بولے گا، کیونکہ قانون زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو۔ چاہے یوسف گوٹ میں رہنے والا محمد شاہ 40 دن کی بے روزگاری کے بعد جب اپنے گھر کا چولہا اور برتن بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ امداد کی اپیل کرتا ہے تو جواب آتا ہے کہ آپ اس امداد کے مستحق نہیں ہیں۔ تو کہیں فیکٹری میں ملازمت کرنے والا جہانگیر 3 بچوں کا باپ اپنی اولاد کی بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا، تو کہنا پڑے گا کہ جو زندہ ہے وہ ضرور بولے گا، کیونکہ قانون زباں بندی زندہ پہ نہیں لاگو۔ صدر علی وقار، میں اس امید پہ شہر قائد میں آئی تھی کہ یہاں تو قانون کی بالادستی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہاں تو عوام الناس کے حقوق کے تحفظ کے لیے نئی قانون سازی اور پرانوں میں ترمیم کی جاتی ہے، مگر جناب والا ذرا رک جائیے، کیونکہ اسمبلی سے منظور شدہ عمل بل مجھے بے اثر نظر آتا ہے، کیونکہ وہ 4 سالہ معصوم سفیان کی جان کو نہ بچا سکا جو 3 گھنٹے تک۔ رائٹ جناب، وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا عالیہ علی۔ اب آئیں گے مجتبیٰ آفتاب صاحب۔ جی مجتبیٰ آئیے گا، اور علماء کرام یہاں تشریف لے آئے ہیں تو آپ اپنے سوالات بھیجیے۔ ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بادامی، WASEEM BADAMI، اس پر اپنے سوالات بھیجیے، علماء کرام سے پوچھیں گے اگلے سیگمنٹ انشاءاللہ۔ جی مجتبیٰ۔ اسلام کے نام پر بننے والا ایک ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا گیا، جس کی دھرتی کو پاک سرزمین کہا گیا، جس کا آئین قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں بنایا گیا، مگر صدر علی وقار، وکیل کے بنائے گئے اس ملک کو کہیں قانون کو روندا گیا، جاگیردار کے لیے اور فٹ پاتھ پر بیٹھے مسکین کے لیے اور قرار دے دیا گیا۔ اور صدر علی وقار، خدا کے دردناک عذابوں میں سے ایک عذاب قوم پر جاہل اور ظالم حکمران مسلط کرنا ہے، اور جب یہ جاہل اور حکمران مسلط ہوں تو پھر قانون کی سرعام پامالی ہوتی ہے، اور جب قانون کی سرعام پامالی ہو تو پھر ملک کے چیف جسٹس کو بھی چندہ مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر معاشرہ شاہ رخ جتوئی بن جاتا ہے جو دن دہاڑے قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیے شاہزیب خان کو قتل کر دیتا ہے۔ اور صدر علی وقار، جس ملک میں قانون کے بجائے گلی گلی میں وڈیرا راج ہو تو اس ملک میں بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی صدر علی وقار۔ پھر کہیں پہ زینب، کہیں حسنور، کہیں رخسار، تو پھر کہیں نمرتا کماری کی لاشیں بے گور و کفن پڑی رہتی ہیں، جن کے ماں باپ آج تک عدالت سے انصاف کی امید لیے بیٹھے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، منصف ہو تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ اور صدر علی وقار، جب میرے دیش میں اقتدار کی بھوک اور زیادہ بڑھی تو پھر سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اقتدار سنبھالنے لگے، اور جب حبیب جالب نے ظلمت کو زیا
सरसर को सबा बंदे को खुदा क्या लिखना लिखा तो फिर उन्हें भी जंजीरों में जकड़ कर जिंदा में डाल दिया जाता है। अली वकार, आज जब अमेरिका, इंडिया, इसराइल, फलस्तीन, शाम, कश्मीर पे तरह तरह के जुल्म ढा रहा है और न जाने कितने मुसलमानों के मौत के घाट उतार चुका है, मगर फिर भी उनके लबों पर यही अल्फाज जारी हैं कि कानून जुबाबंदी जिंदा पे नहीं लागू, जंजीर सलामत है, झनकार सलामत है। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अब आ जाइए सबीब, आइए बेटा, शाबाश। सबीब ने इब्तिदा में कोशिश की थी, अब उनको दोबारा मौका दे रहे हैं इंशाल्लाह। और आज की जो हमारे दो विनर्स होंगे उनके लिए एनेक्स डिलक्स जूसर और एनेक्स वेजिटेबल स्लाइसर है। जनाब बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, ये बात है उस सरजमीन फ़लस्तीन की कि जहाँ जुल्म बर्बरियत, कत्लो गारत और हराम और बातिल काम आम है कि ये की बात है उस सरजमीन की कि जो बेगुनाहों के लिए जिंदा बन चुकी है, कि ये बात है उस सरजमीन की जो जनाजों का मंजर पेश करती है और पुकारती है कि कोई मसीहा निकले और हमें जिंदा से निजात दिलाए और हमें जिंदा से निजात दिलाए कि दुनिया में कत्लो गारत होता है। एक शामी बच्चा जब ये देखता है तो पुकार उठता है कि ये सब मैं जाके अपने खुदा को बताऊंगा। कि उस नन्हे बच्चे की फरियाद आज इस बात का सबूत है कि कानून जुबाबंदी जिंदा पे नहीं लागू। कि सदर अली वकार फिर जहालत के पैराहे में गिरफ्तार, हवस लालच और नफरत के जिंदा में कैद, इंसानियत ने मजलूमियत से सिले होठों को खोला, इंसानियत ने मजलूमियत से सिले होठों को खोला। सदर अली वकार सिले होठों को खोला क्योंकि जनाबे वाला मुझे हमारा स्क्रीन, मेरे ख्याल में सभी अगले साल अच्छा सा याद करके आना बेटा। आपने कोशिश की, हमने आपको 2 दफा मौका दिया। सही है। आइए चारों मुकर्रिरीन आइए। तो क्या थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है? हाँ, आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बेसिकली आज, और इसीलिए आप जब ऐलान कर रहे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी आपसे और प्रोडक्शन टीम से एक गुजारिश करूंगा। जी जी जी। पहली बात तो देखो भाई, पहले मुकर्रिर सबी साहब, आपकी तो उम्र कम है काफ़ी, दूसरे सलमान साहब, आप भी, हमने भी तकरीरें की हैं। मैं नहीं कहता हम कोई बहुत अच्छे मुकर्रिर थे कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में या स्कूल लाइफ में, लेकिन अगर एक मुकर्रिर सिर्फ और सिर्फ याद करके तकरीर कर रहा है और अगर वो भूल जाता है स्टेज पे, और आप चारों कहीं ना कहीं अटके हैं आज, चारों के चारों, तो जो नाजरीन है, चलिए जो मुकर्रिरीन की फ्रेटर्निटी है, बरादरी है, वो तो समझती है कि मुझे आईने के सामने खड़े होकर तकरीर तैयार करनी होती है, मुझे याद करना होता है, एक एक सेकंड की मार होती है। सही है। लेकिन कुछ अपनी ग्रोथ के लिए हमें करना ये चाहिए, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, आपके पास बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, और उस बुलेट पॉइंट्स के साथ आपके जहन में मवाद होना चाहिए। यानी मैं अगर कहीं भूल भी जाऊं तो मुझे याद हो कि मैंने क्या बात करनी है। ये उस वक्त आता है कि जब आप पढ़ रहे हो, आप मुशाहिदा कर रहे हो और आप सीख रहे हो, तो आपके यहां से आवाज निकलती है। तो मेरे ख्याल में इस अपनी ग्रोथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप जाएं आगे जाके किसी मुबाहिसे में कायदे ऐवान बने, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने। मुझे नहीं इल्म आप में से कितनों ने मुबाहिसों में गए हैं, लेकिन जब आप वहां जाएं तो आप लिख कर नहीं तकरीर कर सकते, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काउंट कर रही होती है। अगर आप भूल गए और फिर आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे तो इसका मतलब ये भी है ना कि फिर शायद आपने तकरीर समझी नहीं है, सिर्फ रटी है या नहीं? रट्टाफिकेशन, कुछ तो बात कर लें, एकदम ब्लैंक ही तो ना हो जाए। ऐसे ही है, रट्टाफिकेशन में यही प्रॉब्लम है ना वसीम, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, अगर आप समझ कर जाएंगे, और बहुत आसान टॉपिक था, बहुत आसान टॉपिक था। सलमान आपका तो खैर तलफ़ुज़ में बहुत ठीक ठाक मसले मसाइल थे और आ रहे थे। इमाम से इमामा नहीं होता, अमामा होता है। वो आपने इमाम, इमामा और बहुत सारी चीज़ें कहते हुए चल रहे थे। शेर पता नहीं आपने इस तरीके से पढ़ गए, शेर दुरुस्त पढ़ा, लेकिन इस तरीके से पढ़ गए कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो आपकी उसी तकरीर की उसी टोन में। देखो बेटा, टोन बहुत काउंट करती है। मैं एक तकरीर में अगर लाउड बोल रहा हूँ और उसी लाउड पिच पे मैं जाके शेर पढ़ दूंगा, सुनने वाले को नहीं पता चलेगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, अल्फाज का ज़ेरो बम, एक लफ्ज को आपने बरतना कैसे है। सही है।
تو تم اور کتنی دیر ہو ہم اور کتنی دیر. افتخار عارف صاحب نے کہا ہے نا ایک مصرع, اگر آپ پڑھیں گے جاہے جلال و مال درم اور, تو وہ اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے شعر کو میرے خیال میں. عالیہ آپ کی تقریر میں کنفیوز ہو گیا, آپ کا مجھے سننے میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, بعض آرگیومنٹ یہ لگے آخر میں کہ زندہ ہے تو ضرور بولے گا, ایسا ہی تھا؟ میں نے صحیح سمجھا ہے؟ جبکہ قانون زبرہ بندی زندان پہ نہیں لاگو, زندان تو جیل کو کہتے ہیں, اور آپ کا آخر میں آرگیومنٹ جو ہے وہ زندہ یعنی الائیو جو ہے اس کے اوپر آ گیا تھا. تو میرے خیال میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میری گزارش یہ ہے, یہ مارکس اسکور شیٹ میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, ان بچوں سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے آج جن کو ہم نے 25-25 26-26 نمبر دے کے بھی وہ ٹائی ہو گئے, اور اقرار کے پوائنٹ سے یا میرے پوائنٹ سے ایک آگے چلا گیا, ایک رہ گیا. آج جو ٹاپ اسکورر ہیں وہ عالیہ ہے صرف 19 مارک کے ساتھ, مجتبہ سیکنڈ پہ ہیں صرف 18 مارکس کے ساتھ. تو میری گزارش یہ ہے آپ سے اور پروڈکشن ٹیم سے کہ ان شیٹس کو, کیونکہ ہمارے ہر پروگرام کی اسکور شیٹ موجود ہے, اس کو دیکھا جائے, اور سیکنڈ راؤنڈ میں دیکھنے کے لیے اگر یہ ان کے مارکس ان میں سے کسی سے بہتر ہیں تو ان کو آگے بھیج دیں, بصورت دیگر ان کو بھیجا جائے. بالکل صحیح, میرا خیال بہت مناسب تجویز ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیر شوڈنٹ بی اے پرابلم, ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے, لیکن بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے مقابلے ایسے ہیں کہ جب پہلے دو مقرر بہت اچھے تو تیسرا سے تھوڑے سے کم نمبر کی وجہ سے رہ گیا, اس کی تیسری پوزیشن میں یہاں پہلی سے زیادہ ہمارے تو 3 ایسے ہیں جن میں سیکنڈ پوزیشن ٹائی رہی ہے, اور ایک اقرار کے یا میرے آدھے ایک نمبر سے نکل گیا, ان کے نمبر ہیں 26 28 یہاں 18 ہیں. ہاں بالکل, تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے. بالکل ٹھیک, اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے, بلکہ اس کو ایسے ہی کر لیں گے. مجھے وہ پروڈکشن سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے تجویز ہے, تو اس کو ایسے ہی کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. سو چلیں, جیسے میں نے کہا ون آف دوز ڈیز, بٹ چلیں ہوتا ہے, ہاٹ ڈیز. ہاں بہت شکریہ. چلیں, چاروں مقررین کا بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے, تالیاں, اور انشاءاللہ کوشش کریں, بیٹر لک نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, علماء کرام سے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات وقفے کے بعد.